أشرقت نفسي بنور من فؤادي وذکر عبدنا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، ان کی بھی کیا شان تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، مگر اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، بعض کتابوں میں وہ مشہور ہے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے نیچے گرتے تھے تو وہ اٹھا کر کے اوپر رکھتے تھے۔ میں نے پریشانی میں دیکھا، ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، جوئیں بہت پڑ گئی، پانی نہیں ملتا تھا وہاں، تو اتنی جوئیں پڑ گئی، اتنی، ایسے ہاتھ مارتا تھا، اتنی ساری جوئیں، کہتا مفتی صاحب ایک کوئی کی ہے، میں کہ یار اتنی جوئیں، پھر وہ ادھر سے نکالتا ادھر پھینک دیتا تھا، ادھر سے نکالتا ادھر، کہتا میں ان کے مزے چینج کرتا رہتا ہوں، ادھر والیوں کو بولا ہوں اب تم سر کو تھوڑا کھا کر دیکھو، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، پانی نہیں تھا وہاں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی یہ قصہ مشہور ہے، مگر تمام مفسرین نے اس پر رد کیا ہے، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے تفسیروں میں کہ ان کو قوم نے کوڑی پر ڈال دیا تھا، بعض بڑی تفسیروں میں بھی ہے، مگر کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال وہ کسی تکلیف میں تھے، بیمار تھے اور بڑی سخت بیماری میں تھے، کیا تھے، مگر ایسی بیماری ہم نہیں کہہ سکتے جس سے لوگ گھن کرنے لگے اور لوگ بھاگنے لگے، جس سے، چونکہ اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے انہوں نے، تو پھر نعوذ باللہ کفر کی بیماری ہو جائے گی تو ان کی بات کو سنے گا کون؟ کوئی نہ کوئی تکلیف تھی۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ اذ نادى ربه، یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ایک لمبے عرصے تک اس کو برداشت کرتے رہے اور کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لائے، ایک مرتبہ بس احساس ہوا تو ایک دم اللہ کے سامنے دعا کی۔ وہ کب احساس ہوا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہیں کر لیں گے تو بات سمجھ میں آسانی سے ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ اصل میں ان کے سارے گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے بچے بعض کہتے ہیں مر گئے اور بعض کہتے ہیں کہ کسی حادثے میں مرے، بعض کہتے ہیں بچھڑ گئے تھے ان سے، لیکن باقی رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ساتھ دیا تو اکیلی ایک بیوی نے ساتھ دیا، مگر ایک دن بیوی سے ایک غلطی ہو گئی، اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری صحت ٹھیک ہو گئی 100 ڈنڈے ماروں گا تجھے۔ اتنی بڑی غلطی کیا کسی بیوی نے؟ یہ بات سننے کی ہے، تفسیروں میں موجود ہے، قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بات؟ اس نے کیا کہا؟ شیطان مختلف رنگ میں آدمی کو آزماتا ہے، نیک آدمی کے پاس نیک بن کے آتا ہے، رات بھر کہتا ہے تہجد پڑھ، کیا ضرورت ہے سونے کی تاکہ صبح کی فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، اب ساری رات جگاتا ہے، صبح فجر نہیں پڑھی، سب بیکار، کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، تو اس کو چونکہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی تو شیطان ایک ڈاکٹر کی شکل میں گیا۔ یہ بیوی کہیں جا رہی تھی پانی لانے، بعد نے کہا، اور بعد نے کہا مزدوری کرنے، مزدوری کر کر کے اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھی، حضرت ایوب کی خدمت کرتی تھی۔ یہ جا رہی تھی تو راستے میں دیکھا ایک مجمع لگا ہوا، ایک ڈاکٹر ہے دوائی بانٹ رہا ہے، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، بھائی جو بھی بیماری ہے آتے جو ایک ہی ٹکی ہے سب کو کام آئے گی۔ انہوں نے دیکھا سب بیماریوں کا علاج کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا میرے شوہر بھی بڑے بیمار ہیں۔ اس نے کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا یہ تکلیف ہے۔ کہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے مگر دوائی بڑی مہنگی ہے۔ کہا اتنے تو پیسے بھی نہیں میرے پاس۔ کہا نہیں تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر دو تمہیں دوائی دے دوں گا۔ کہا وہ کیا؟ جب صحت مند ہو جائیں تو تھوڑا میرا بھی شکریہ کر دیں، کم سے کم تھینک یو ہو جائے، میرا ایٹوٹائج ہو جائے، لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی اس فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، تاکہ میرا تعارف ہوگا تو لوگ میری اور زیادہ دوائی خریدیں گے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعتاً اس کی دوائی بڑی اچھی ہے، میں حضرت ایوب سے مشورہ کرتی ہوں۔ وہ آئے مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح ایک ڈاکٹر صاحب دوائی دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک مرتبہ ان کا شکریہ ادا کریں، جناب ان ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں، تو لوگوں میں ان کا تعارف ہو جائے گا، اس سے ان کی دوائی بکے گی، ہمیں فری میں ملے گی۔ تو کیا کروں میں اس سے دوائی لوں؟ حضرت ایوب کو بہت دکھ ہوا۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے خدا اب تو شیطان میرے گھر تک پہنچ رہا ہے، میرے گھر پر حملہ کر رہا ہے یہ، اور مجھ سے کہلوا رہا ہے کہ شیطان کی دوائیوں سے ہم ٹھیک ہوئے، کسی کی دوائی سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے؟ فرمایا تو نے اس کو کیسے کہا کہ میں مشورہ کروں گی، حالانکہ لی نہیں تھی، اگر جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آ رہا ہے اس کا ذکر۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب انی مس اذ نادى ربه، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، اے پروردگار چھوا ہے مجھ کو شیطان نے، بنصب تکلیف کے ساتھ، وعذاب اور عذاب کے ساتھ۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہی چھونا تھا،
جو شیطان نے یہ حملہ کیا۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، تکلیف اللہ نے دی، لیکن بری چیز کی نسبت شیطان کی طرف اور اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور ایک تیسری بات ہے جو مجھے دل لگتی ہے، وہ کیا کہ نہیں، ہر بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ جو بیماری آئی ہو اس کا سبب شیطان ہو، اور شیطان سبب بن سکتا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کی وجہ سے تکلیف آئی تو سحر کس نے کیا؟ تو شیطان کی مدد سے ہوتا ہے نا، تو سحر کی تکلیف ہوئی کچھ نہ کچھ، اسی طریقے سے زہر کی تکلیف آپ کو ہوئی تو اسباب تو موجود ہیں، اور اسباب کے اندر اللہ نے اثرات رکھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی اشارہ ہو۔ مثلاً یہ شیطان، مجھے چھوا ہے شیطان نے بنصب تکلیف کے ساتھ وعذاب اور عذاب کے ساتھ، بس اب جو دعا کی، اب تک صبر کر رہے تھے اور یہی صبر یاد دلانا تھا، اللہ نے فرمایا اب ہو گیا کام۔ ارکض برجلک، ماریے اپنے پیر کو، ارکض ماریے اپنی پیر کی ایڑی کو، برجلک اپنے پیر کو ماریے، مراد ارکض کا لفظ ایڑی کے لیے، زمین پر ماریے۔ مارا، کیا ہوا؟ کہا مارو تو صحیح، جیسا مارا ایک دم سے چشمہ نکل آیا۔ چشمہ نکلنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا بھی ہے، مغتسل یہ غسل کرنے کے قابل ہے یا غسل کرنے کی جگہ ہے، وہ شراب اور پینے کے قابل ہے، اس کو پی جائیے اور اس میں نہائیے۔ اور تفسیری روایتوں میں آتا ہے انہوں نے پانی پیا اور اس میں نہائے، ایک دم ساری بیماریاں ختم اور بالکل جوان ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اور بیوی بیچاری مزدوری کر کے واپس آئی، دھمکی تو اس کو پہلے دی ہوئی تھی، اب انہوں نے دیکھا گھر میں ایک جوان بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا یہاں میرے شوہر حضرت ایوب تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ کہا میں نبی کی بیوی ہوں، میرا مذاق مت اڑاؤ، صاف صاف بتاؤ میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، میں ہوں ایوب، اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور اللہ نے عطا فرمائے ان کو ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جیسے ان کے ساتھ عطا فرمائے، مطلب جو گھر والے بچھڑ گئے تھے وہ واپس ملے، اور بعد نے کہا جو مر گئے تھے اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گئے، کوئی بعید نہیں ہے، اور اتنے اور ملے۔ اتنے اور ملنے کا مطلب یا تو اگر پہلے 7 تھے جیسے اکثر نے بیان کیا، اب 7 بیٹے بیٹیاں اللہ نے اور عطا فرما دی، اور یا یہ ہے کہ ان کے پوتے پڑپوتے آگے اتنے ہوئے کہ جتنے پہلے تھے اسے ڈبل ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ رحمتم منا، ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ جب دینے کے اوپر آئے، رب جنو دیندا ہے انہوں چھت پاڑ کے دینا ہے، کیسے دیتا ہے اس سے کوئی پوچھا ہے؟ خدا کی دین سے پوچھیے، خدا کی دین کا پوچھیے موسیٰ سے احوال، کیا کریں؟ آگ لینے جائیں تو پیمبری ملے، سبحان اللہ۔ رحمتم منا، ہماری طرف سے رحمت کرنے کے لیے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ اللہ کے در کو مت چھوڑو، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، اور خاص طور سے یہ شیطانی طرف کی طرف سے پریشانیاں آئیں، اللہ کے در کو چھوڑو مت، انشاءاللہ کھل جائے گا اللہ کا در، اور یہ آخر رسوا ہو جائیں گے، مگر ایک وقت امتحان سے گزرنا ہے۔ آگے وہ جو میں نے کہا نا آیت آ رہی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، اللہ نے اس کے لیے اب دوسرا حکم دیا، اس سے وہ واقعہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ کیا حکم دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے، اب دیکھا یہی بیچاری اکیلی بیوی ہے جس نے ساتھ دیا، اگر اس کو وہ 100 کوڑے 100 ڈنڈے نہ ماروں تو قسم کیسے پوری ہو، اور 100 ڈنڈے ماروں تو بڑھیا مر جائے بیچاری، اس کا کیا بنے؟ بڑے پریشان، یا اللہ کروں تو کروں کیا اس قسم کا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تدبیر بتائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لیجئے اپنے ہاتھ میں غِغْثًا، ایک مٹھا، ایک وقت میں جتنے تنکے آدمی کے ہاتھ میں آئے نا، نقول لو دتھا، ہم اس کو دتھا کہتے ہیں، چپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو زغث کہتے ہیں، ایک وقت میں جتنے آئیں، اور وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ 100 تنکے اپنی مٹھی میں لیجئے گا، فضرب بھی، اور ان 100 تنکوں سے اکٹھے ماریے بیوی کو، ولا تحنث، اور قسم بھی نہ توڑیے، اس طرح کیا ہوگا؟ سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یعنی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس پر قیاس کر کے لوگوں نے بعض بخشش کے طریقے بھی نکالے، بخشش کے لیے ہیلا، یاد رکھیے بخشش اللہ نے کرنی ہے، جب اللہ نے کرنی ہے تو بخشش وہی ہوگی جو اللہ کی کتاب میں ہوگی،
بخشش وہ ہوگی جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی، یعنی بخشش کا وہ طریقہ جو حضور بتائیں گے تبھی تو پتہ چلا یہ بخشش کا طریقہ ہے۔ اب وہ کچھ علاقوں میں ہے ایسا، ادھر تو نہیں ہم نے کبھی سنا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گرد قرآن پاک گھماتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ حیلہ اسقاط ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرانے کی ایک تدبیر ہے، حیلہ ہے۔ لیکن یہ حیلہ اللہ نے بیان کیا، کہا نہیں، اللہ کے حبیب نے بیان کیا، کہا نہیں۔ ایک روایت اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جو لوگ پیش کرتے ان کے منہ پر چپت ہے کہ فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ یہ سری وحیات ہے، اس روایت کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ بخشش کے طریقے، بخشش کے ہیلوں سے بخشش نہیں ہوگی، ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ نے بیان کیے، ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ کے حبیب نے بیان کیے۔ اب ایک آدمی نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، ایک بھی نیکی نہیں کی، اور شراب میں مست رہا اور مر گیا، مگر تھا بیچارہ کلمہ پڑھنے والا، تو آپ نے قرآن کو اس کے گرد 7 مرتبہ گھمایا اور آپ نے کہا تمام گناہ معاف ہو گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اگر اس طرح جنت میں جانے لگیں گے تو نماز پڑھے گا کون؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لیجیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، فَاضْرِب بِهِ، اور اس سے ماریے، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا۔ اے حبیب آپ بھی صبر کیجئے۔ ان 3 واقعات کو بڑی لوگوں نے اس میں ٹھوکریں کھائیں، میں کہہ رہا ہوں اس آیت کے ساتھ جوڑو، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کر، صبر کر۔ اب ان تینوں قصوں میں ہم کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا تھا۔ انہ وجدناہ صابرا، اللہ نے کیا داد دی، ان کو تو ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ کتنا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، کمال کیا تھا اس کا، انہ اواب، یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ بندے کا کمال کیا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کاش مجھے اور آپ کو بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، حدیث میں ہے بعض دفعہ 100 مرتبہ فرما دیتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں فرماتے تھے؟ توجہ اللہ کی طرف تھی، دھیان اللہ کی، بات ادھر ہو رہی ہے، دل بیار دست بکار، یہ فارسی بولنے والے کسی بزرگ کا قول ہے، تمہارے ہاتھ تو کاموں میں رہیں مگر دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف۔ انہ اواب